اب میں اس کے کنکلوڈنگ پورشن کی طرف آتا ہوں جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مرگ پہ جو سب سے بڑی ٹینشن تھی وہ آج ہماری سب سے بڑی ٹینشن ہونی چاہیے. کیونکہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے جانے لگتا ہے اس وقت جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی 133 نمبر آیت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قرآن میں آیت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی, آپ کے باوجداد سیدنا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہی رب ہے, اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں بھی الحمدللہ محدثین نے جمع کی ہیں. اب یہ سنتے جائیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے, کتاب الجنائز چیپٹر میں, صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر حدیث. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور ارشاد فرماتے جاتے, لعن اللہ یہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو, اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پہ. اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اس پہ حضرت عائشہ کے کمنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عوام الناس کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے, یعنی اجرے کی دیوار گرا دی جاتی جو آج تک نہیں گرائے گی, وہ اندر ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے حضرت عائشہ کے اجرے میں دفنایا گیا. تو اما عائشہ کو بھی یہ خطرہ تھا. پھر صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے. جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ہمیں ارشاد فرمایا. اب دیکھ لیں 5 دن پہلے, خبردار تم سے پہلے لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسا کام نہ کرنا. پھر مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, 7352 نمبر حدیث ہے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں. بت کا لفظ, وثن کا لفظ استعمال کیا. جس کو بھی پوجا جائے گا وہ وثن ہوگا, چاہے قبر ہو, چاہے درخت ہو, چاہے پتھر ہو. مجھے میری قبر کو بت نہ بننے دینا ہے اللہ. پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2245 نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں, قبروں کو پکا مت کرنا, قبروں پہ مت بیٹھنا, اور قبروں پر عمارت مت تعمیر کرنا. یہ صحیح مسلم 3 چیزیں. یہ ترتیب میں نے جو ہے وہ الٹ دی. پہلی چیز قبروں کو پکا مت کرنا, قبروں پہ عمارت مت بنانا, اور قبروں پہ مت بیٹھنا. بیٹھنا لائیو بیٹھنا بھی قبر پہ توہین ہے, اور ویسے اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی وہ بھی منع ہے. دونوں طرح سے بیٹھنا منع ہے. قبروں کو پکا بھی نہ کرنا اور عمارت بھی نہ بنانا. اب آپ خود سمجھتے جائیں. اب اس معاملے میں جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ایڈریس ہوتے جائیں گے اسی کے اندر آگے. پھر حدیث ہے سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کتاب الجنائز 2250 نمبر حدیث, قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. یہ قبریں کیوں اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی وہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. بار بار قبروں کا ذکر. پھر دیکھیں سنن ابی داؤد کتاب المناسک چیپٹر میں 2042 نمبر حدیث ہے, میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا, تم دنیا کے کسی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں یعنی درود شریف کی بنیاد پر بھی میلہ نہ لگا لینا میری قبر کے اوپر. اب دیکھ لیں, اب وہاں اگر میلہ لگ جائے, انشاءاللہ فی الحال تو کوئی چانس نہیں نظر آ رہے, اور کوئی ہٹائے تو اس کو پھر گستاخ رسول کہا جائے گا. یہاں ہوتا تو شاید کوئی معاملہ بن گیا ہوتا ایسا. میلہ نہ لگانا میری قبر کے اوپر, درود شریف پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا, تم دنیا کے کسی حصے میں پڑھو گے اللہ پہنچا دے گا, یہ ٹینشن نہ لینا تم. اب وہ حدیث آئی ہے جو بڑی تھوڑی سخت حدیث ہے اس حوالے سے. صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2242 نمبر حدیث ہے
کہ مشہور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کی جنگ کے دوران روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا. انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کر دیں. اندازہ کریں. نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں, ولادہ سے موجود ہے حدیث سنن نبی داؤد کے اندر, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3206 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے کنارے پتھر رکھا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا. تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کہ نشانی ختم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تقریباً والدہ کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد گئے تھے, قبر موجود تھی, نشانی رکھی جا سکتی ہے پتھر رکھ کے یا کس طریقے سے, اور زیادہ زیادہ ایک بالشت, وہ آگے حدیث آ رہی ہے. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے ہیں, اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب الجنائز چیپٹر میں 2243 نمبر حدیث لے کے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ابو حیاج کو کہتے ہیں میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نا اس کو برابر کر دوں, کوئی تصویر نظر آئے مٹا دوں. اب اس میں مفتی احمد جار خان نعیمی صاحب جال حق میں لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا, حالانکہ وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں. امام مسلم پہلے لے کے آئے کہ صحابی کی قبر برابر کی گئی ہے, اس کے بعد وہ حدیث لے کے آئے. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا, پہلے وہ حدیث آئی ہے روڈس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بن عبید نے کیا تھا. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں ہے, لیکن ان کو تو پتا ہوگا, مثلا یہ تو علماء کو تو پتا ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے, لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پرائورٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں. حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا, پہلے حدیث لے کے ہیں کہ صحابی کی قبر زمین کے برابر بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیتے تھے, اور آگے حضرت علی کا قول بھی لیا ہے. اس کے بعد صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 1390 نمبر اثر ہے, سفیان تمار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالشت ہے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں آپشن درست ہیں, یا تو ایک بالشت قبر ہو, ایک بالشت تقریباً 9 انچ 10 انچ تک, اور یا زمین کے برابر ہو. ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ جعلی تصویریں چل رہی ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نہیں ہے. یہ جو یہاں سے بھی حکمران اندر جاتے ہیں قبر تک کوئی نہیں پہنچتے, حجرہ شریف کی دیوار کے باہر باہر ہی رہتے ہیں, جالی کے اندر پھر مزید آگے ایک دیوار آ جاتی ہے. قبر مبارک نہیں ان لوگوں نے دیکھی ہوئی, اس وقت دیکھی صحابہ تابعین تبع تابعین نے, اس وقت تک حجرہ عائشہ میں لوگ چلے جایا کرتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں ایک اور حدیث بیان فرمائی جو آج کی تصویر کشی کرتی ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز 1341 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب المساجد 1180 نمبر حدیث. مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے وہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں حضور کی, دو امہات المومنین رضی اللہ عنہن, کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے, بیماری کے دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے, آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی, جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے, وہاں تصویریں لٹکا کے وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ, بدترین مخلوق. دیکھ, بدترین مخلوق, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بدترین لوگ ہوں گے جو یہ معاملات کریں گے, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی. صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر 7320 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب العلم چیپٹر 6781 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیو تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا, تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو یہ کام کریں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں یہ آیتیں کافروں کے بارے میں, یہودیوں کے بارے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا کہ جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی ہیں وہی تم میں ہوں گی, لہذا جو جو خرابیاں ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے تمہیں بھی کیا جائے گا.
تو پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہے، توحید کانفرنس کرواتے ہیں وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب، تو ان کا میں نے مضمون پڑھا، انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا ہے۔ اب علم کے ساتھ جب خیانت ہوگی تو ہم پریکٹیکلی بتائیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑا رہا ہے اس کا تو ہم راستہ روکیں گے۔ تو ان کا پورا مضمون میں نے پڑھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ، اس سے مراد ہے فیشن کرو گے یہود و نصارہ والے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائیو، کسی حدیث والے سے حدیث پڑھی ہوتی نا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ حدیث کا شان ارشاد کیا ہے، یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے، وہ ہے ہی پرٹیکولر شرک کے بارے میں، اور وہ ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2180 نمبر حدیث ہے، کتاب الفتن چیپٹر میں، فتنوں والے چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے، کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، وہاں ایک درخت آیا جس کا نام تھا ذات انوات، وہاں مشرکین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن اپنا اسلحہ لٹکا کے ایسے ٹچ کر کے پھر آگے جاتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے، جیسے یہاں بھی کئی لوگ ہیں کام نے فلاں مزار پہ جائیں پھر آگے ہم نوکری کے انٹرویو کے لیے، تو یہ ایک مشرکین اس وقت کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر فرما دیں۔ کس نے کہا؟ صحابہ نے۔ بیسک ہیومن انسٹنکٹ جو ہے نا وہ چینج ہوتے بڑا دیر لگتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں فرمایا سبحان اللہ۔ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اللہ پاک ہے شرک سے، اما یشرکون، یہ بریکٹ میں ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی 138 نمبر آیت پڑھی کہ جب یہودی گزر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے کہ ہم اس پر اعتکاف کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر جب کوئی طور پر گئے، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کام کیا آج، حالانکہ کیا کچھ نہیں انہوں نے بھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا احتیاط دیکھیں، ادھر کہہ رہے ہیں شرک ہی ختم ہو چکا ہوا ہے، جو مرضی کرو جتنا مرضی کرو، تھوک دے صاحب نہ کرو، ختم ہو گیا ہے۔ اس کا میں نے جواب دے دیا الحمدللہ، پوری ریکارڈنگ ہے ہمارے۔ میں آپ کو اب ضمناً بتا دوں جو ویب سائٹ ہے www.ahlsunnatpak.com، اس پہ ہے اختلافی موضوعات کے مسائل 25 ریکارڈ ہو کے علیحدہ سے اپلوڈ ہوئے ہیں، تقریباً پونے گھنٹے کے، ہر آج کل کا مسئلہ، حاضر و ناظر، علم غیب، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مسئلے، ان میں یہ بھی کیا شرک ختم ہو چکا ہے، اس میں نے پھر سارے دلائل کا جواب دیا۔ تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ نے یہ کہا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو تم نے وہی بات کر دی، پھر آپ نے فرمایا یہ جو بخاری مسلم میں ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم، بالشت بر بالشت، ان میں سے اگر کوئی شخص گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ اب بات کلیئر ہوگی، اس سے مراد فیشن نہیں ہے۔ تو ان ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں، لیکن خدا کے لیے آپ ساری احادیث ساروں کی اوپینین سنیں۔ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے مسئلے پوچھے گا تو ختم نبوت اس کو نہیں سمجھ آئے گی۔ ایک اہل حدیث صرف اہل حدیث کے پاس جائے گا، اس کو باقی مکتبہ فکر کی بات نہیں سمجھ آئے گی۔ اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی شیعہ اپنے اپنے علماء سے ہی پوچھیں گے، دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے، بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہی کام تو ہم بھی کرتے رہے بچپن سے، ہمیں تو بڑا زوم تھا، ہمارے سے تو بڑا کوئی محب رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب پتہ چلا کہ ہم سے بڑا گستاخ ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے کس چیز کو دین کا نام رکھ لیا ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ بالکل واضح چیزیں ہیں، آج امت کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ان احادیث پڑھنے کے بعد فتویٰ اگر میں خود لگاتا نا تو بڑا کڑوا لگتا، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب محترم جو ہے، انہوں نے جہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے نا، اس مکتبے میں جو استاد رہے ہیں جن کو احمد بریلوی صاحب بھی بہت بڑا بزرگ مانتے تھے، میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں جن کو پاکستان میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہیں سید محمود احمد آلوسی بغدادی، المتوفى 1270 ہجری، آج سے تقریباً 200 سال پہلے۔ علامہ آلوسی مشہور ہے، ان کی تفسیر روح المعانی مشہور ہے۔ دیوبند بریلوی تو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں، اہل حدیث کو بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے مطلب کا کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے، دیوبندیوں بریلویوں کو سمجھانے کے لیے تو وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ جس طرح میں یہاں سے ایک چیز نکال لوں جو ساروں کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بغداد یونیورسٹی میں رہے ہیں، یہ پرانے بزرگ ہیں، آج سے 150-200 سال پہلے۔ وہ کیا کہتے ہیں تفسیر آلوسی میں، تفسیر روح المعانی میں،
238 نمبر پیج پہ 15 نمبر جلد کے اندر جو مکتبہ امدادیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے، دیوبند نے کی ہے ترجمے کے ساتھ، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے اسباب کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان پر مسجدیں یا عمارتیں بنانا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے ساتھ نہیں کسی نے لڑنا، یہ بزرگ ہیں۔ ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گنبدوں کو گرانا واجب ہے، کیونکہ یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ جو سورہ توبہ میں آیا نا، منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا دی تھی۔ اور علامہ لوسی کہہ رہے ہیں یہ مزاروں پہ بنے ہوئے گنبد یہ اس مسجد درار سے بھی بڑا فتنہ ہے، اور ہے واقعی ادھر تو پتہ چل گیا منافقین ہے، یہاں تو محبت کے نام پہ کسی کو وہم بھی نہیں ہونا، اس لیے بڑا فتنہ ہے۔ توبہ توبہ، الفاظ دیکھیں، اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اور آگے وجہ یہ نہیں بتائی کہ مجھے کوئی پرسنل ناپسند ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ رکھی گئی ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث، قبروں کو پکا مت کرنا، ان پہ عمارتیں مت بنانا۔ اچھا یہاں بھی میں بتاؤں کیا ہوتا ہے۔ میرے استاد غلام رسول سعیدی صاحب جن کی شرح صحیح مسلم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں اور بریلوی مکتب فکر میں اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی ہیں۔ ان کو میں نے فون کیا آج سے 2 سال پہلے، تو میں نے کہا جی آپ نے مسلم کی پوری شرح لکھی ہے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی آتی ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ گنبد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی گنبد کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ قبروں کے اوپر تو نہیں ہوتے، وہ سائڈوں سے دیواریں کھڑی کر کے اوپر آتا ہے۔ لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری۔ تو میں نے کہا اچھا آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر بنی ہوئی ہو، اسی قبر کے اوپر ایسے عمارت کھڑی کر کے قبر اونچی کر دی؟ کہتے ہیں ہاں یہ منع ہے، قبر پر عمارت، اس میں فوق کے الفاظ نہیں الا کے ہیں۔ وہ ٹیکنیکلی ٹھیک بات کر رہے ہیں، عربی میں اس کے لیے فوق ہوتا ہے، الا ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے، اپان اور اون اس کا فرق۔ تو میں نے کہا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں آنی چاہیے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے۔ تو میں نے کہا بھی علی بن عثمان اجویری صاحب کی جو قبر ہے لاہور میں، داتا دربار جس کو کہتے ہیں مشہور، وہ قبر تو تہخانے میں ہے، اس کے اوپر عمارت بنا کے اس کو اوپر لایا گیا ہے، اور اوپر سے بھی باہر اوپر اتنی نکلی ہوئی ہے۔ آپ یہی کہہ رہے تھے نا؟ آپ خاموش ہو گئے آگے سے۔ میں نے کہا بولیں؟ کہتا نہیں میں نے بس آپ کو بتا دیا نا۔ اور میں نے کہا بتائیں، آپ نے تو بتا دیا لیکن یہ بتائیں نا غلط ہے۔ کہتے میں نے نہیں اس پہ کچھ کہنا۔ تو اب ہم یہی پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا یہ لوگ عزیز ہیں؟ اسی لیے اس پمفلٹ کے اوپر ہم نے ایک جملہ لکھا تھا جو بڑا کڑوا لگا تھا، وہ بالکل صحیح لکھا ہے، اس کے اوپر ساروں کے اوپر لکھا ہے، ہر پیج پہ، فرقہ واریت سے بچ کر مرشد کامل امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اپنے بزرگوں سے زیادہ اہمیت دینے والوں کے لیے، جو اپنے بزرگوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دے۔ مجھے کئی بندوں نے کہا کون ایسا ہوگا؟ میں نے کہا اکثریت ہی ایسی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم میں موجود نہیں ہے، ایز اے انسٹیٹیوشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو کسی اور کی باتوں کو پرائورٹی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر خود سمجھ لیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہیں کرنی، حدیثوں پر جس کی مرضی باتیں بلند کرتے پھر نعوذ باللہ۔ تو یہ بات سمجھے۔